اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی سبطی نبینا المکرم الحسن والحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ روز ولادت و ایام ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سب اور آپ مومنین کی طرف سے اس ولادت عظمیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں زمانے کے امام کی خدمت میں، اور پھر مراجع عظام تقلید کی خدمت میں، اور پھر آپ سب مومنین کی خدمت میں کہ خداوند متعال نے 15 ماہ مبارک رمضان کی شب کو حضرت مولا کائنات اور جناب سیدہ کائنات کی ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا اور آپ کو ایک فرزند کی نعمت عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں جو سب سے بڑا ازدواج ہے وہ انہی دو ہستیوں کا ہے، رسول گرامی اسلام خداوند متعال کے بعد اس کائنات کی سب سے باعظمت ہستی، اور مخلوقات میں پہلے نمبر پر سب سے باعظمت ہستی آپ کی ذات بابرکات ہے، اس کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہستی مبارک ہے۔ لیکن خداوند متعال نے جو عصمت کبریٰ کا باب رکھا، اس باب میں حضرت امیر المؤمنین بھی معصوم ہیں اور جناب سیدہ بھی عصمت کے اسی درجے پر فائز ہیں۔ نبی گرامی اسلام عصمت کے درجے پر فائز، لیکن آپ کی کوئی بھی زوجہ اپنے تمام تر احترام، اپنی تمام تر عظمت، اپنی تمام تر بزرگواری کے باوجود عصمت کے اس درجے پر فائز نہیں ہیں جس درجے پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فائز ہیں۔ تو پس خداوند متعال نے کائنات کے اس عظیم الشان زوجین کو ایک نعمت سے نوازا جس نعمت کا نام حسن رکھا گیا۔ نبی گرامی اسلام امام مجتبی کے بارے میں فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا کانا حسنا، اگر خداوند متعال کی ذات بابرکات یہ چاہے کہ عقل کو مجسم صورت میں پیش کرے تو وہ میرے بیٹے جناب حسن مجتبی ہوتے۔ تو گویا کہ نبی گرامی اسلام نے امام مجتبی کی تمام زندگی اور ما بعد ظاہری حیات پر بھی یہ مہر صداقت لگا دی کہ میرا یہ بیٹا ہمیشہ عقل کا سب سے بڑا منبع ہے، ہمیشہ یہ سب سے بڑی شخصیت ہے اپنی زندگی میں بھی اور ما بعد زندگی میں بھی، اور اس شخصیت کے سامنے جو کوئی بھی آئے اور وہ جو کچھ بھی ہو وہ اس شخصیت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو نوازا امام مجتبی علیہ السلام سے، اور نبی گرامی اسلام نے خداوند متعال کے حکم سے آپ کا نام حسن رکھا، اور نبی گرامی اسلام کو ہی خداوند متعال نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے اس نام کی طرف رہنمائی فرمائی۔ امام مجتبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت سے روشن پہلو رکھتی ہے کہ ہم اپنے زمانے میں اس زندگی کو ایک ماڈل بناتے ہوئے، ایک نمونہ بناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ ایک امام مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ ایام ہیں جس موقع پر سرور دو عالم خود اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ ایام ہیں جن ایام میں آپ کی والدہ مکرمہ بھی موجود ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد ایام کا وہ دور شروع ہوتا ہے
جس میں آپ اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر آخری آپ کی زندگی کے 10 سال امامت کے ظاہری منصب پر فائز ہونے کے بعد ہیں، جو حضرت امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد کا دور ہے۔ تو گویا ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نبی گرامی اسلام کے ساتھ جو آپ کی زندگی کا دور ہے، یہ بنیادی طور پر وہ دور ہے جس میں نبی گرامی اسلام، امام مجتبی علیہ السلام اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور اس خانوادے کے دیگر افراد یعنی مولا کائنات علیہ السلام جناب سیدۃ النساء صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی عظمت کو زمانے کے سامنے روشناس کروا رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو بتلا رہے ہیں۔ ظاہر نبی گرامی اسلام کو آئندہ زمانوں کی خبر دے دی گئی ہے۔ نبی گرامی اسلام آئندہ زمانوں کے لیے لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان کون سی ہستیاں موجود ہیں اور موجود ہوں گی، اور پھر تمہارا رویہ ان ہستیوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ امام مجتبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام بازاروں میں بھی آپ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر لے کر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو صحابہ میں متعارف کرواتے ہیں، آپ کی عظمتوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مختلف مواقع پر جب دین کی حقانیت کا مرحلہ آتا ہے تو انہی ہستیوں کو پیش کرتے ہیں۔ نبی گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں خداوند متعال کے دین کی صداقت کے لیے اپنے علاوہ جن 4 ہستیوں کا بطور صدیق اللہ کے حکم سے انتخاب کیا، ان میں سے تیسری ہستی امام مجتبی کی ہے، اور اگر نبی گرامی اسلام کو خود بھی شامل کیا جائے تو چوتھی ہستی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور اسے عام زبان میں واقعہ مباہلہ کہتے ہیں۔ اگر دنیا بھر کے مسلمان واقعہ مباہلہ پر واقعاً ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق انہیں اس واقعے پر ایمان رکھنا ہے، چونکہ قرآن مجید کے بعد ہمارے پاس اور اس سے اوپر ہمارے پاس کسی بھی قسم کی دلیل موجود نہیں ہے۔ مختصر طور پر مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یعنی اللہ اور اللہ کے دین کی حقانیت کو بیان کرنا۔ خداوند متعال نے نبی گرامی اسلام کو پیغام دیا کہ اگر یہ نصارہ جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اس علم کے بعد، ان ادلہ کے بعد بھی نہیں مانتے تو آپ پھر ان کو دعوت دیجئے، مباہلہ کیجئے ان کے ساتھ۔ اور پھر اس میں خداوند متعال نے مشخص کیا کہ آپ اپنے نفوس کو لائیے، اپنی خواتین کو لائیے، اپنے بچوں کو لائیے۔ تو نبی گرامی اسلام نے جن ہستیوں کا انتخاب کیا، باوجود کہ آیہ مجیدہ کا مطالعہ کریں تو آیت کہتی ہے اپنے نفسوں کو لے کر آئیے، لیکن نبی گرامی اسلام کو اس وقت اپنا ایک ہی نفس نظر آیا۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر مولا امیر المؤمنین کے جن کو بطور نفس پیش کیا رسول گرامی اسلام نے، اگر اس وقت نبی گرامی اسلام کے پاس مولا امیر المؤمنین کے علاوہ بھی اس شان اور عظمت کا کوئی شخص کہ جس پر نفس کا لفظ اطلاق کر سکتا موجود ہوتا تو آیت میں گنجائش موجود تھی، نبی گرامی اسلام اسے لے کر آتے۔ اگر خواتین نساءنا و نساءکم کے تحت، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتوں کے تحت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی ایسی ہستی موجود ہوتی تو سرور دو عالم اسے لے کر آتے میدان میں۔ پھر خدا نے کہا ابناءنا و ابناءکم، عربی اعتبار سے ابنا کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ نبی گرامی اسلام 2 سے زیادہ لا سکتے تھے آیت کے مطابق، لیکن اگر آپ کے بیٹوں میں کوئی تیسرا ہوتا تو آپ لے کر آتے۔ اور پھر میدان کون سا تھا؟ میدان میں اللہ اور اللہ کے دین کی صداقت کی گواہی دینی تھی۔ نبی گرامی اسلام جب نکلے تو آپ کے ساتھ 4 ہستیاں تھیں، ان میں سے چوتھی ہستی امام حسن مجتبی کی تھی۔ اس 5 سال کے سن مبارک میں تقریباً
امام مجتبی کو خداوند متعال نے اپنے دین کی صداقت اور اس صداقت کے اظہار کے لیے صدیق قرار دیا۔ اس میدان میں امام مجتبی کی گواہی کو قبول کیا گیا۔ آپ سے 6 سال چھوٹے امام حسین علیہ السلام کی گواہی کو اس میدان میں قبول کیا گیا، اور اس گواہی کو قبول کروا کر گویا کہ خداوند متعال نے ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ حسنین شریفین سیدۃ نساء العالمین اور امیر المؤمنین یعصوب الدین کسی بھی موقع پر جب گفتگو فرمائیں گے تو یہ اللہ کے صدیق ہیں، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ نے ان کی گواہی کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے ان کی گواہی کو حتمی قرار دیا ہے۔ اب زندگی میں جب بھی یہ بولتے چلے جائیں گے انہیں سچا کہا جائے گا۔ ان کے مقابلے پر جو کوئی بھی ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مقابلے پر سچا نہیں ہو سکتا، ان جیسا سچا نہیں ہو سکتا۔ تو امام مجتبی نے اس اپنی کم سنی میں اللہ کے دین کے لیے گواہی دے کر ملأ عام میں، جہاں پر سب مسلمان موجود تھے، مقابلے پر نصارہ موجود تھے، آنے والے دور دراز علاقوں کے مہمان موجود تھے، وہاں پر متعارف کروایا اللہ نے کہ ہمارے اگر صدیق ہیں، ہمارے اگر صادق ہیں، ہمارے اگر دین کی گواہی دینے والے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں۔ ان کے مقابلے پر اگر کوئی بھی شخص آئے اور کوئی بھی بات کرے، ان کے مقابلے پر اگر کرے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ نبی گرامی اسلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما۔ آپ نے فرمایا حسنین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بافضیلت تر ہیں۔ یہاں پر نبی گرامی اسلام نے فرمایا جو شخص بھی بہشت میں جنت میں جانے کا مشتاق ہے انہیں حسنین کی سرداری کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ میزان دیا خداوند متعال کے حکم سے نبی گرامی اسلام نے۔ کیوں؟ نبی گرامی اسلام حکم خدا کے علاوہ وحی کے نزول کے علاوہ گفتگو نہیں فرماتے۔ نبی گرامی اسلام نے میزان دیا کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اسے حسن کو اپنا سردار ماننا ہوگا، اسے حسین علیہم السلام کو اپنا سردار ماننا ہوگا۔ تو پس یہ ایک مطلب نکلا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ سے کہ جو شخص بھی جنت میں جانا چاہتا ہے انہیں ان کی سرداری کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر ان کی سرداری کو قبول نہیں کرتا ظاہر ہے وہ بہشت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہشت کے سردار یہ ہستیاں ہیں۔ خداوند متعال نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، اور اس کے بعد کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد کہ انہی ہستیوں کی گواہی کو جھٹلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ کم سن ہیں۔ کنہیں کہا جا رہا ہے یہ کم سن ہیں؟ جن کی گواہی کو اللہ اپنے دین کی بقا کے لیے پیش کر رہا ہے میدان مباہلہ میں، وہاں پر کہا جا رہا ہے اسی شہر میں کہ یہ کم سن ہیں۔ تو یہ کم سن کہنا گویا کہ قرآن کے حکم سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص بھی ان ہستیوں کو کم سن کہہ کر ان کی گواہی کو رد کرتا ہے تو گویا وہ نہ واقع مباہلہ سے آگاہ ہے، نہ اس آیہ مجیدہ سے آگاہ ہے کہ جس میں ان ہستیوں کی گواہی کو اللہ نے اپنے دین کی حقانیت کے لیے قبول کیا ہے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین کی زندگی کا عرصہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں امام حسن مجتبی اپنے بابا کے شانہ بشانہ دین کی اشاعت میں نظر آتے ہیں، اور جتنے بھی الہی افراد ہیں اس 25 سالہ دور میں امام مجتبی اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے ساتھ ان افراد کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر خداوند متعال یہ چاہے کہ عقل مجسم صورت میں موجود ہو تو میرے اس فرزند حسن کی صورت میں موجود ہوگی۔ تو پس
اس مختصر سی گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ امام مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان ذی شان نبی گرامی اسلام کے تحت اور مباہلہ کی اس واقعے اور اس حکم خدا کے تحت وہ ہستی ہے کہ کسی بھی شخص کو امام مجتبی کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق خداوند متعال نے نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص امام مجتبی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، ان کے رائے کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، تو یہ نص قرآنی میں جو آپ کو صدیق قرار دیا گیا، صادق قرار دیا گیا، دین خدا کا گواہ قرار دیا گیا، اس کی مخالفت ہے۔ اگر کوئی آپ کے مقابلے پر آتا ہے اور اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نبی گرامی اسلام کے اس فرمان کی مخالفت ہے جس فرمان میں نبی گرامی اسلام نے امام مجتبی کو مجسم عقل قرار دیا ہے، عقل کا منبع قرار دیا ہے۔ خداوند متعال ہمیں ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔